चावल डाल दो बस। और नहीं दिया करेंगे सब्जी है झोले में जो रखा था झोले। बताओ हम लड़ा था। क्यों लड़ती हो? वो लड़ा था। Assalamualaikum, good morning, hello everyone, welcome back to my channel Kashif Food Indian Blogger. I hope you are doing good. तो ईद गुज़र गई, माह रमज़ान बरकतों वाला रहमतों वाला भी गुज़र गया। सारी चीज़ें जो है अच्छी अच्छी जो थी गुज़र गई और अब जो है हम लोग सब लोग अपनी रूटीन पर आ चुके हैं। और सच में इतनी अच्छी और इतनी ज़बरदस्त ईद गुज़री कि हम आपको क्या बताएं, लेकिन बता ही देते हैं। ये मेरी लाइफ की फ़र्स्ट ईद अकेली थी, मतलब अपने बच्चों के साथ, वरना तो हमेशा मम्मी पापा के ही साथ जो ईद गुज़री। मम्मी पापा तो खुद ही घर पे आ गए थे, तो जो है मतलब अब कि इतने मेहमान आए, इतनी दावतें शावतें चली, किसी ने मेरी दावत नहीं ली, उस बात की कोई जो है शिकायत नहीं है, कोई मलाल नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे घर सब दावत पे आए, वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। इतना दिल खुश हो गया, इतना दिल खुश हो गया। जितने सालों का शिकवा था ज़िंदगी से कि मेरी ईद अच्छी नहीं जाती है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो अच्छा ही नहीं लगता था ईद में, अच्छा ही नहीं लगता था। दिल जो है बिल्कुल मायूस हो जाता था, क्योंकि ईद जो है अपनों के साथ होती। बच्चे तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी कमी जो है ज़रूर से ज़रूर जो है खलती थी, क्योंकि जब एक घर के अंदर शौहर हो, बीवी हो, बच्चे हों, पूरी फैमिली हो, ईद का मज़ा जो है तभी जो है आता है। लेकिन ये मेरी जो है अबकी की जो ईद थी वो बहुत अच्छी थी। बच्चे जब छोटे थे तो वो नमाज़ पढ़कर दिन भर जो है बाहर खेला करते थे और हम तन्हा। और वो जो मेरा पुराना मोहल्ला था वहाँ कोई भी नहीं आता था, कोई किसी से मिलता ही नहीं था। ईद के क्या मायने होते हैं वो किसी को पता ही नहीं था। बस लोग ऐसे जाते थे, हम आपको सच बताएं कि मतलब हैसियत के हिसाब से, कि जैसे कोई रिच है तो वो रिच के ही घर जाता था, पुअर फैमिली के घर नहीं जाता था। और पुअर फैमिली सोचती थी कि रिच फैमिली के घर जाएं तो कहीं वो उन्हें बुरा ना लगे कि हम तो इनके घर गए नहीं। और चला भी जाता था तो कह के भी आता था कि आप हमारे घर ज़रूर आइएगा, और उसके बाद जो है वो फैमिली नहीं आती थी। तो फिर जब अगले साल ईद पड़ती थी ना, तो फिर बहुत अजीब सा लगता था कि हम तो गए थे, फिर वो नहीं आए, तो शायद मेरा जाना उन्हें पिछले साल अच्छा नहीं लगा होगा। आप ईद की बात छोड़िए, अभी मेरे पापा का दो ऑपरेशन हुआ, उनकी इतनी तबीयत ख़राब हुई, मेरी मम्मी की इतनी तबीयत ख़राब हुई। आप लोगों से कोई चीज़ जो है छुपी नहीं, क्योंकि हमने हर ब्लॉग में शेयर किया। कोई पापा को देखने तो आया नहीं, तो किसी को यही नहीं मालूम कि ईद के दिन किसी को बुलाया नहीं जाता। ईद एक ऐसा त्यौहार होता है जिसमें सभी जो है बिना बुलाए इस खुशी को जो है मनाते हैं, जाते हैं, सेवइयाँ खाते हैं, दावतें लेते हैं और लाइफ को एंजॉय करते हैं। बहुत देर से एक बाबा उड़ रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अभी हम आपको दिखलाएंगे, ठीक है। जब हम छोटे थे ना तो ये बाबा उड़ के आता था, तो हम कहते थे मेरे घर न्योता आया है। बचपना भी कैसा होता है ना। अभी ज़िया सो रहे हैं, तो फिर इस वजह से ईद में कहीं जाना ही नहीं होता था। जब मेरी दादी ज़िंदा थी ना, तब कहीं वो जाती थी तो हम लोग उनके पीछे पीछे लग लेते थे। लेकिन फिर जो है जब दादी नहीं रही तो फिर कहीं आना ही जाना जो है नहीं हो पाया। तो कोई किसी के यहाँ तबीयत ख़राब होती है बहुत ज़्यादा, या कम में तो चलिए सर्दी ज़ुकाम हुआ कोई बात नहीं है, लेकिन किसी का कुछ भी ऐसी कोई बड़ी बात हो तबीयत में, तो कोई किसी के यहाँ जो है जाना पसंद नहीं करता। मतलब हम जहाँ रहते थे हम उस मोहल्ले की बात कर रहे हैं। बस बहुत पुराने लोग जो बहुत जैसे मेरी अम्मी की उम्र वाले लोग रह गए हैं, वही एक दूसरे के घर जाते हैं। यानी कि जो पहली वाली जो जनरेशन चल रही, मेरी दादी के बहुओं वाली जनरेशन, वो तो आती जाती है। लेकिन उन बहुओं की जो बहुएँ आई हैं वो मिलना नहीं पसंद करती हैं, वो आना जाना नहीं पसंद करती हैं। ढेर सारे बाबा आ रहे हैं मेरे घर, ये कहाँ से आ रहे हैं? वो जो मैंने आपको दिखाया था ना, वही वाला बाबा है, खिड़की में चिपका हुआ है। तो जो है
اب جو جنریشن، یہ 2 بار سے جو جنریشن چل رہی ہے نا، ان میں حسن اخلاق کی تو اتنی کمی ہے انہیں. یہ حسن اخلاق کی بھی بات ہے اور دینیات بات بھی ہے، یعنی دین کی بھی. کوئی کسی سے جو ہے کسی سے ملنا نہیں پسند کرتا ہے. اور ابھی ہم نے بتایا کہ کیوں نہیں ملنا پسند کرتا ہے، کیونکہ کیا بتایا جائے، بس جیب میں ہو پیسہ تو حال پوچھیں گے کیسا. جیب میں نہیں پیسہ تو بس زندگی سامنے سے جو بھی گزر جائے ایسا ویسا تیسا، ایسا ہوتا ہے. لیکن اللہ کے گھر اگر آپ پانچوں وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ میں اخلاق نہیں ہے تو یقین مانیے کہ سب بیکار ہے، سب مٹی ہے. چاہے آپ حج پہ جا رہے ہوں، آپ چاہے عمرے پہ جا رہے ہوں، آپ پانچوں وقت کی نماز پڑھ رہے ہوں، اگر آپ میں انسانیت نہیں ہے، آپ میں محبت نہیں ہے، آپ میں حسن اخلاق نہیں ہے، زندگی کا شعور نہیں ہے، تو پھر جو ہے آپ کا انسان ہونا بیکار ہے. بابا بہت اڑ رہا ہے، جبکہ نیٹ لگی ہے کھڑکی میں. اس کے بعد جب آپ سوچ رہے ہیں کہ بابا کیا ہے، ابھی ہم آپ کو بابا دکھاتے بابا کیا ہے. میرے بچپن کا ایک خوبصورت سا کھیل ہے یہ بابا، جسے پکڑ لیتے تھے ایسے ہاتھ سے. اب وہ بابا ادھر چلا گیا ہے. بہرحال جو ہے یہ شروع کر دیا ہے بلاگ، اور ضیا سو رہے ہیں. ابھی بج رہے ہیں 8 اور ہم اٹھ چکے ہیں. اور اب جو ہے روٹین ورک شروع ہوگا. زندگی جو ہے اسی کا نام ہے. نماز پڑھیے، چائے پیجیے، کھانا کھائیے، اور اس کے بعد آپ کے جو ضروری کام ہے وہ کریے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ بھلے ہی آپ کسی کی خوشی میں شرکت کریں نہ کریں، لیکن ہاں غم کا حصہ ضرور بنا کیجیے. سامنے والے کو اگر آپ لفظوں سے بھی جو ہے تسلی دے دیتے ہیں نا، تو اس کی زندگی جو ہے اور آسان ہو جاتی ہے. اس کی جو مشکل ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. اگر آپ کے 2 محبت کے لفظ سے سامنے والے انسان کی جو بہت پریشان ہے تو اس کی جو ہے ذہنی کیفیت پہ اثر پڑتا ہے نا، تو ضرور سے ضرور لازمی جو ہے جائیں، اس کے غم میں ضرور سے ضرور شریک ہوں. امیری غریبی ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی، سکھ دکھ. کام صرف آپ کا حسن اخلاق آئے گا. اللہ کو نا اخلاق والا جو ہے بندہ بہت زیادہ پسند ہے، نمازی سے بھی زیادہ. تو چلیے چلتے ہیں، کام اپنا شروع کرتے ہیں. بلاگ میں بنے رہیے گا. چینل فرسٹ ٹائم آئیں گے تو چینل کو سبسکرائب ضرور سے ضرور کر لیجیے گا. آل پہ کریے گا، بیل کو پریس، تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل جائے. اور جو چیزیں جیسی ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور ضیا اٹھ گئے تھے، اور جب ہم جگانے گئے دیکھا تو ضیا کو بہت تیز فیور تھا. ضیا آؤ بک رہے تھے، تو ہم نے پھر اٹھ کر ضیا سے کہا، اٹھا کر ضیا کو کہا جاؤ تم فریش ہو، اور اس کے بعد ہم تمہیں ناشتہ دیتے ہیں، تم دوا کھا لو. لیکن ضیا کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی بستر سے اٹھنے کی. تو پھر ہم نے امی کو بتایا، تو پھر امی نے بتایا کہ ہمیں دوا ری ایکشن ہوگی. میرے پورے باڈی میں جو ہے سویلنگ ہو گئی ہے اور بہت زیادہ ایچنگ ہو رہی ہے. اور ممی کا چہرہ اس وقت تو کم جو ہے سویلنگ مطلب اتر گئی ہے، تھوڑی آدھی ہے. تو پھر مریم کی ممی بھی سن کر کے آ گئی تھیں، اور ممی پنسورا لے کے اپنا میرے گھر آ گئیں. انہوں نے ضیا کے اوپر خوب خوب دعائیں پڑھ پڑھ کر پھونکا ہے. اور اس کے بعد جو ہے پانی بھی دم کر کے دے دیا ہے. اور نانی کہاں رکنے والی ہیں، نانا نانی کو تو اپنے ناتیوں سے قدرتی جو ہے محبت ہوتی ہے، کیونکہ ناتیوں کی محبت جو ہوتی ہے وہ ہمارے نبی کی سنت ہے، یہ قدرتی ہوتی ہے. مطلب انسان جو نانا نانی ہوتے ہیں نا، وہ ان کو اپنے ناتیوں کو دیکھ کر کے قدرتی طور پر محبت لگتی ہے. تو اس کے بعد جو ہے ضیا نے ایک خطرناک سا خواب دیکھا تھا، اس وجہ سے نانی سے اور بھی نہیں رکا گیا. اور وہ بہت غصہ ہو رہی تھی، کہہ رہی تھی اب تم رات میں شام میں گھومنے نکلو گے تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے. تو پھر مریم کی ممی بھی کہاں رک سکتی تھی، کیونکہ ضیا کو انہوں نے بہت پیار سے پالا تھا. جب سے ضیا پیدا ہوا تھا تو پیدا ہونے کے بعد انہی کی گود میں گیا، اور انہی جو اسے نہلاتی تھیں، اس کے کپڑے پریس کرتی تھیں، اس کے سارے چھوٹے چھوٹے کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں.
تو امی جو ہے پھر امی لوگوں نے کھانا کھایا. امی کے لیے کریلے کی سبزی اور ساتھ میں آلو پرول کی سبزی, ارہر کی دال, پودینے آم کی چٹنی, کھیرا. آج کل گرمیوں کا کھانا یہی اچھا ہوتا ہے جو بہت آسانی سے جو ہے ہضم بھی ہو جاتا ہے اور مزہ بھی آتا ہے, ہلکا پھلکا ہوتا ہے. اور یہ دیکھیے ہمارے گھر پہ چھت پہ کتنی ساری چلبل اڑ کر آئی ہے, اور یہ مجھے اتنی پسند تھی کچھ حد نہیں. اور جہاں پر چلبل کا پیڑ ہوتا تھا نا, ہم لوگ جو ہے اس کو ڈھیر ساری توڑ کے لاتے تھے, اس کو ہاتھ سے صاف کرتے تھے, پھر اسے صاف کر کے اس کے اندر کی جو بیج ہوتی تھی وہ نکال کر کے کھاتے تھے. اتنا مزے کا اس کا بیج لگتا تھا. آپ سب نے کھایا ہوگا تو بتائیے گا ضرور, اور آپ کے یہاں اس کو کیا بلاتے ہیں. اور امی پھر شام تک گھر پہ تھیں, اور یہ جو ہے عصر کے بعد کا ٹائم ہے, امی گھر جانے لگی تھی تو ہم نے کہا ہم بھی چلیں گے ساتھ میں, کیونکہ صبح سے جو ہے ضیاء کے چکر میں, صبح سے کیا پوری رات ہم لوگ سوئے نہیں. ضیاء صبح سوئے ہیں کیونکہ ضیاء کو رات میں آنکھ بند کرنے پہ نا وہی خواب جو انہوں نے دیکھا تھا بار بار آ جا رہا تھا, تو یہ سو نہیں رہا تھا. تو پھر ہم اور ضیاء رات بھر جاگتے ہی رہے. اس کے بعد پھر امی جب گھر جانے لگیں تو ہم نے کہا امی ہم بھی گھر چلیں گے, تھوڑا سا ہمیں بھی جو ہے اچھا لگے گا. تو ہم لوگ پھر اس کے بعد جو ہے گھر پہنچے. گھر پہ میری پھوپھی آئی ہوئی تھیں. تم لڑائی کیوں کرتی ہو بتاؤ؟ ہم لڑا تھا. کیوں لڑتی ہو؟ ہم لڑا تھا کا اس سے کم. تم اپنی بھابھی سے کیوں لڑائی کرتی ہو؟ اپنے نام سے کہاں لڑا؟ اب آپ اپنے وچار کچھ بتائیے. اپنے وچار بتائیے, اچھے وچار. کیوں نہ کرے اس کے پاس کچھ وچار. ارے بتا دیجیے وچار اپنے. ارے آپ تو غصہ ہو کے جا رہی ہیں. ارے محترمہ رکیے تو. السلام علیکم. تو اس طرح سے پھپھو اور امی میں بحث چلتی ہے نند بھاوج میں, اور یہ لوگ کزن بھی ہیں آپس میں. تو یہ نوک جھوک جو ہے ان لوگوں کی ہمیشہ ہوتی رہتی ہے. اور کافی دیر ممی کے گھر بیٹھے تھے, اور اب عشاء کا وقت ہو چلا ہے, ہم اپنے جو ہے گھر جا رہے ہیں. اس بلاگ کو یہیں پر ختم کریں گے, لیں گے اجازت. آئی ہوپ آج کا بلاگ بہت اچھا لگا ہوگا, لائک شیئر کر دیجیے گا. اب دیجیے اجازت, پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ, بائے بائے.